کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بظاہر شکست اصل میں سب سے بڑی فتح بن جائے؟ ایک معاہدہ جسے سن کر صحابہ کے دل ٹوٹ گئے، ایک تحریر جس کے الفاظ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے، اور ایک لمحہ جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے تھے، لیکن تاریخ نے بعد میں گواہی دی یہ اسلام کی سب سے عظیم فتح تھی۔ یہ ہے صلح حدیبیہ، ایک ایسا واقعہ جو صبر، حکمت اور ایمان کی انتہا ہے۔ صلح حدیبیہ اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس نے جنگ کے بغیر دلوں کو فتح کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی حکمت ہماری سوچ سے کہیں بلند ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی، صحابہ کے امتحان کی، اور ایک ایسے فیصلے کی جس نے پورے عرب کا رخ بدل دیا۔ 6 ہجری کا سال، مدینہ کی فضاؤں میں ایک خواب کی گونج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ خواب وحی کا اشارہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیاری کا حکم دیا۔ نہ جنگی لباس، نہ ہتھیار، صرف مسافر کا سامان۔ تقریباً 1400 صحابہ مدینہ سے روانہ ہوئے، لبوں پر تلبیہ، دلوں میں شوق، آنکھوں میں کعبہ۔ لیکن مکہ کے راستے آسان نہیں تھے۔ قریش کو خبر ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ رہے ہیں۔ خوف پھیل گیا، غصہ بھڑک اٹھا۔ قریش نے راستہ روکنے کا فیصلہ کیا، گھڑ سوار دستے بھیجے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا۔ قافلہ حدیبیہ کے مقام پر رک گیا۔ یہاں پانی کم تھا، دل بے چین تھے، اور حالات سخت۔ مذاکرات شروع ہوئے، قریش کے نمائندے آتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، لیکن ضد باقی رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا گیا۔ افواہ پھیل گئی، عثمان قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ لمحہ تھا جہاں تلواریں نکل سکتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، صحابہ کو بلایا۔ یہ بیعت تھی، بیعت رضوان۔ صحابہ ایک ایک کر کے آئے، ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں آخری سانس تک۔ قرآن نے اس بیعت کو اللہ کی رضا قرار دیا۔ پھر خبر آئی حضرت عثمان زندہ ہیں۔ اب قریش بھی جھکنے لگے۔ سہیل بن عمر آیا، معاہدے کی بات ہوئی، لیکن شرطیں سخت تھیں۔ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسمک اللہم لکھو، محمد رسول اللہ۔ قریش نے کہا، اگر ہم مانتے ہوتے تو جنگ ہی کیوں ہوتی؟ صرف محمد بن عبداللہ لکھو۔ یہ الفاظ صحابہ پر بجلی بن کر گرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے، یہ کیسا سمجھوتا ہے؟ اور پھر سب سے سخت شرط، مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ آئے تو واپس کیا جائے گا۔ مدینہ سے کوئی مکہ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اسی لمحے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ زنجیروں میں جکڑے گھسیٹتے ہوئے وہ آئے۔ فریاد کر رہے تھے، یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے، لیکن نبی پاک خاموش رہے۔ یہ صبر انسانی حدوں سے بلند تھا۔ معاہدہ مکمل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قربانی کرو، احرام کھولو، لیکن کوئی نہ اٹھا۔ غم، صدمہ، خاموشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں گئے، حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باہر آئے، قربانی کی، احرام کھولا۔ تب صحابہ ٹوٹ پڑے، آنسو بہنے لگے۔ واپسی کے سفر میں وحی نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کی۔ صحابہ حیران تھے، یہ فتح؟
اور پھر تاریخ نے دیکھا 2 سال میں اسلام تیزی سے پھیلا، لوگ جوک در جوک مسلمان ہوئے، مکہ بغیر جنگ فتح ہوا، یہی صلح فتح بن گئی۔ صلح حدیبیہ ہمیں سکھاتی ہے ہر فتح تلوار سے نہیں ہوتی، ہر کامیابی فوراً نظر نہیں آتی، اور ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ صبر سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ آج کے دور میں جب ہم جلدی فیصلے کرتے ہیں، غصے میں بولتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں، یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے رکنے کی، سوچنے کی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی، کیونکہ جو فیصلہ اللہ کے لیے ہو وہی اصل فتح ہوتا ہے۔ ہم نے یہ واقعہ خود سے نہیں بنایا، القرآن الکریم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سیرت ابن ہشام، الرحیق المختوم، تاریخ الطبری، ریاض الصالحین، یہ واقعہ ہم نے خود سے نہیں بنایا بلکہ معتبر اسلامی کتابوں سے مستند معلومات پر مبنی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹری بائی علی کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔